عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو، خوشی ہو، سرور حاصل ہو۔ ایسا ہوتا ہے اکثر نمازیوں کو کہ آدمی نماز اچھی پڑھ لے، تلاوت اچھی کرے تو اس کو مزہ آتا ہے کہ آج الحمدللہ اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ تو جب تم کو اپنے اچھے اعمال سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج و قلق ہو تو تم مومن ہو۔ یہ ایک بہترین نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ مطلب یہ کہ ایمان کے خاص آثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل میں فرحت اور مسرت ہو۔ فجر کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ کہے اور استغفار اس پر پڑھے کہ جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھی، اور الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی، اور اس سے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اشراق پڑھ لے جا کے، 6:30 بجے اشراق کا وقت تقریباً ہو جاتا ہے آج کل، تو اور آپ کو خوشی ہوگی کہ دو کر کے 4 رکعت ہم نے اشراق بھی پڑھ لی، آج ہم نے کچھ اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اور اس کے بنسبت جن کو فلم دیکھ کے خوشی ہوتی ہے تو ایمان کی عادت کس درجے کا ہے یہ خود سمجھنا چاہیے کہ جن کو گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ گناہ کر کے خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اور نیکی کی طرف چلا نہیں جاتا، تو یہ ایمان کا انتہائی بوسیدہ اور پرانا درجہ ان لوگوں کو حاصل ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے زنگ کو چھوڑانا چاہیے۔ زنگ کے اوپر آپ کلر لگائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب دل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوست ہمارے ایک محلے کے ساتھی کو لے کر گئے، ایف سی ایریا کی بات ہے، حضرت والا کے پاس، تو اس کے وہاں سے اٹھ کر وہ ایسا گھبرایا ہوا تھا، نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں تم لے کے آ گئے مجھے تو بالکل گھبراہٹ معلوم ہو رہی ہے۔ یہ وہی کیفیت کہ اللہ والوں کے پاس جا کے گھبراہٹ معلوم ہو اور گناہ کی چیزوں میں بہت اچھا معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اپنے دل کا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ اکثروں کی حالت کم از کم ہمارے نمازیوں کی حالت یہی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ داڑھی کٹاتے منڈاتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اگر اس پہ غم ہو رہا ہے کہ واقعی ہم کب اللہ والے بنیں گے تو پھر بھی ایمان کا ذرہ حاصل، اور اس لیے کہ یہ تو سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بھی ابھی کمی ہے۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عمل کو کرنا پڑے گا۔ جو لوگ داڑھی پوری رکھے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ذرا آج شام میں آپ داڑھی کٹوا کے آ جائیں، وہ کٹوا لیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بے نمازی کو نمازی بنانا بہت مشکل ہے۔ بے نمازی کو نمازی بنانا، آپ لے کے آئیں، لاکھ بہانے کرے گا، کپڑے صحیح نہیں ہے، ارے صحیح بس چل میں آیا بس پڑھ لوں گا، ارے اتنا کیا ہے، بہت مشکل سے وہ آئے گا، لیکن پھر بھی آ سکتا ہے اگر آپ صحیح سے اس کے پیچھے لگے اور اس کو کوئی ایسی شرط عائد کریں کہ میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیں۔ لیکن آپ نمازی سے نماز چھڑا کے دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں میں کھانا جب کھاؤں گا، تمہاری بات جب مانوں گا تم نماز چھوڑو گے، تو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جس طرح برائی کو چھوڑنا مشکل کام ہے لیکن وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اچھائی کو چھوڑنا اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آدمی اس کو عادت بنا لیتا ہے۔ تو آپ داڑھی والوں سے کہہ کے دیکھیں، صرف پوری نہ منڈاؤ، تھوڑی چھوٹی کرا لو، میری فرمائش ہے، میری دوستی میں تم ایسا کر لو، وہ دوستی پہ لعنت بھیجے گا۔ یہ سمجھ لے کہ یہ ایمان کا درجہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرتے ہوئے اس کو موت نظر آئے اور نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت معلوم ہو۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، صحیح سے نماز پڑھ کے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز ہو جاتی، یہ فارمیلٹیز پوری کرنا۔ اصل نماز کیا ہے؟ آدمی 3 سے 5 مرتبہ، 5 سے 7 مرتبہ پڑھے، تجوید بھی درست ہو، اور یہ تصور اور ہلکا سا دھیان ہو کہ میرا سر فرش پر نہیں ہے، قالین پر نہیں ہے، چادر پر نہیں ہے، بلکہ عرش پر میرا سر رحمان کے قدموں میں ہے۔ پھر دیکھیں نماز کا مزہ کس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرما گئے، تابعین میں سے
کہ مجھے اگر جنت میں اور 2 رکعت نماز میں مجھے اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز کو اختیار کروں، کیوں؟ ان کی نماز ایسی جاندار اور شاندار تھی۔ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ بس جتنی جلدی جان چھڑانی ہے چھڑا لو۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جلدی جلدی بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں تاکہ کھڑے ہونے میں ٹائم 3 منٹ لگیں گے، بیٹھ کے 2 منٹ میں نفل ہو جائے گا۔ جتنا ٹائم اس میں ہم بچا سکتے ہیں بچاتے ہیں، اور غارت کرتے ہیں ادھر ادھر گھومنے میں، بیکار کاموں میں، اس میں کیا فائدہ؟ تو اگر یہ سمجھ لیں، اپنے دل کی ایمان کی حالت کا جائزہ لینے کا بھی یہ بہترین طریقہ ہے کہ یار بری صحبتوں سے، گانے باجے سے آدمی بعد میں شرمندہ ہوتا ہے اور دل اکتاتا ہے، اور توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اس پر شرمندہ شرمسار ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں ایمان کا ایک اچھا درجہ موجود ہے۔ جب اچھا درجہ موجود ہے، اس سے کام لینا چاہیے۔ موجود سب اکثر دلوں میں ہے، ایسے اس سے آگے کام نہیں لیتے۔ جب یہ درجہ موجود سے کام لیں، ورنہ یہ جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ گاڑی چل رہی ہے، اس سے کام لے چلتی رہے گی، اگر اس کو بند کر دیں گے 1 سال کے لیے تو دھکے سے بھی سٹارٹ نہیں ہوگی، جب تک دوبارہ اس کی ٹیوننگ سروس نہ ہو سٹارٹ نہیں ہوگی، زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے ان صلاحیت سے، ایمان کی اس کیفیت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آگے نہیں بڑھے گی، پیچھے ہٹے گی۔ خدا نخواستہ پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آدمی کے دل میں زنگ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک صاحب کہنے کوئی چیز روکتی ہے مسجد میں آنے سے، یہ کیا ہے؟ دل میں زنگ ہے، یہ چیز روک رہی ہے۔ کلر چڑھنے سے کیا چیز زنگ ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہم نے نہیں لگایا، ان کے اعمال کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا۔ کلا بل 30واں پارہ ہے بھائی، زیادہ دور نہیں جائیے آپ، ویل للمطففین کی صورت ہے۔ کلا بل ران علی قلوب، ران رین کی جمع ہے، مفتی شفیع صاحب فرماتے زنگ ہے۔ جب زنگ لگ جاتا ہے دلوں پر تو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، میرا آدمی اچھی صحبتوں سے بھاگتا ہے، بری صحبت کیا مزہ آ رہا ہے، رات کو بلا ہو جائے دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، یہ پھر بری صحبتیں اچھی لگتی ہیں۔ اسی لیے ہم اب دیکھیں اپنی، جیسے ہم صحت کا خیال کرتے ہیں، کیا چیز کھانے سے کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کن چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے، باقی چیزوں سے ہو رہا ہے، فلانی چیز سے، بس جس سے نقصان ہو رہا ہے وہ چیزیں نہ کھائیں۔ تو ہم دیکھیں گے جس سے ایمان میں نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں سے بچیں، اور جس سے فائدہ ہو رہا ہے بتکلف، دل نہیں چاہتا۔ کس کا دل چاہتا ہے میٹھی چیزیں چھوڑنے کو؟ شوگر کے بعد چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ کم از کم ضرور کر دیتے ہیں بھائی، اتنا نہ کرو کہ اسپتال جانا پڑے، اتنا نہ ہو کہ گردے پہ اثر ہونے لگے، تو اتنا گناہ نہ کرو کہ بالکل غفلت میں ہم مبتلا ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اور ہمارے شیخ فرماتے تھے ہر چیز میں یہ دیکھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے لگام ہو گئے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انتقام بھی لے لیتے ہیں، اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ پھر آدمی جری ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جب رسی جب کھینچی جاتی ہے، لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے پھر آدمی پریشان ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کے عقی محبت کا دامن پکڑ لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کیا ہے؟ یہی رسی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ ایسی مضبوط رسی ہے جو چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ ایسی مضبوط رسی ہے جو اگر ہم چھوڑی تو ہمارا نقصان، ٹوٹ نہیں سکتی، کیونکہ تعلق مع اللہ ہے۔ لہذا ہم دیکھیں اپنے گرد و پیش میں، اپنے حالات میں اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھنے کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم بڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے بہت مشکل ہے۔ جو پڑھے گا نہیں وہ کہے گا پڑھائی مشکل ہے، جو کام نہیں کرے گا کہے گا کام کراچی میں مشکل ہے، جو کہے کراچی میں رزق نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، ہر آدمی کہتا ہے اس کو کرنا نہیں ہے، یہاں تو علم والا بے علم سب کما رہا ہے، ٹھیلا لگا لے، کیبن لگا لے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ جو نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ نہیں یار آج کل کہاں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جس کو کرنا ہوتا ہے الحمدللہ ہر آدمی اپنا گھر چلا رہا ہے۔ لہذا جس کو دین پر چلنا ہوتا ہے مواقع میسر ہوتے ہیں، جس کو نہیں چلنا ہوتا ہے آج کل ماحول کہاں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ چلنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اس کے لیے ماحول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔